محمد منیر صحیحوال سے سوال کرتے ہیں کہ محترم رب سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دعا میں رب سے رزق مانگنا ہے تو کیسے مانگیں؟ اس کا آسان طریقہ اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت اچھا اور اعلیٰ سوال کیا ہے، کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ رب سے دعا کیسے مانگیں، رزق مانگیں تو کیسے مانگیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے بہت سے لوگ ہیں، 90% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ دعا مانگنا نہیں آتی۔ مثال کے طور پر وہ دعا تو مانگ لیتے ہیں، مولا ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمیں رزق عطا فرما دے۔ ہم بچے اور بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، ہمیں اچھے گھر عطا فرما دے۔ ہم کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارا کاروبار اچھا کر دے۔ ہم بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، ہماری بیماری میں چھٹکارا عطا فرما دے۔ فلاں مصیبت ہے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ لیکن جو کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے آقا نے فرمایا رب سے دعا مانگو تو ایک چیز ضرور مانگو۔ لیکن اب لوگ وہ نہیں مانگتے، لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں رزق کے بارے میں اور ہر پریشانی سامنے رکھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز رب سے ضرور مانگو۔ اب صحابہ نے عرض کیا، آقا وہ کون سی چیز ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عافیت رب سے مانگو، دنیا اور آخرت کی عافیت۔ اور آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ بھلائی مانگو، مولا ہماری آخرت اور دنیا اچھی کر دے، مولا آسانیاں پیدا کر دے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے ہماری، اور یہ رب سے مانگیں۔ اب جب رب سے یہ مانگ کر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب دعا مانگنے کے طریقہ کار ہیں اور رب سے مانگنے کی ایک آسان طریقہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ رب سے مانگنا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی یہ ہے، اس کے لیے آسان لفظ یہ ہے کہ نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجھ مصطفیٰ پر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ مصطفیٰ پر درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر رب سے دعا مانگے، اور دعا مانگنے سے جو بھی مانگے گا، میرے آقا نے فرمایا اگر میری ذات پر درود پڑھ کے دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اپنی پریشانیاں تو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اب اس دعا میں ایک اور یہ بھی راز ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین اور محققین فرماتے ہیں کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں راز یہ ہے کہ وہ دعا ہمارے لیے آخرت کا ایک خزانہ ہمارے لیے وہ دعا آخرت کے لیے جمع کی جاتی ہے، وہ دعا آخرت قرب قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی۔ تو ہمیں رب سے دعا مانگنی چاہیے اور ہر وقت مانگنی چاہیے، اور پھر ہمیں رب اتنا عطا کرے گا، ہماری پریشانیاں، ہمارے معاملات، ہماری زندگی اور آخرت کو رب آسان فرما دے گا۔ اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔